شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ مزمل وائس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ نام الاعتبار سیزن 2۔ میں نے صرف اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے تم سے ڈھونگ رچایا۔ اشر نے نکاح کے کاغذات حریم کے منہ پر مارتے ہوئے کہا۔ حریم اپنا جھکا سر اٹھا کے حیران نظروں سے اشر کے چہرے کو دیکھنے لگی، جس پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا، لیکن چپ رہی۔ تو اشر بولا، تمہارے ادا سائیں سالار نے میری بہن کی عزت سے کھیل کے اسے خودکشی کرنے پہ مجبور کیا تھا۔ تب سے میں بدلے کی آگ میں جل رہا تھا، اور پھر تمہاری صورت مجھے موقع مل گیا۔ حریم نے سر جھکا کے سب پیپرز اٹھا کے سائڈ پر رکھ دیے، پھر اپنا دوپٹہ سنبھالتی اپنی جگہ سے اٹھی اور 2 قدم اپنی جگہ سے چل کے اشر کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا تھا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ اگر میرے ادا سائے تمہاری بہن کی عزت سے کھیلے تھے تو تم میری عزت کے ساتھ ساتھ میری روح، میری فیلنگز اور میری محبت سے کھیل چکے ہو۔ یہ جو جیت کا نشہ تم پہ چڑھا ہے اور جو فاتحانہ مسکراہٹ تمہارے چہرے پہ ہے، اس سے یہی لگ رہا ہے کہ تم جیت چکے ہو۔ اشر رحمان، براؤ تالیاں بجاؤ۔ ساری تالیاں بجانے لگی۔ اشر اسے خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے حریم کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اب روئے گی، بھیک مانگے گی اپنی عزت کی، لیکن وہ تو اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ چلو جیت کی خوشی مناؤ، اب کیا کرنا باقی ہے؟ میرے ساتھ نوچ لو میرا جسم بھی، اب لے لو مکمل بدلہ، اب کرو جانوار جیسا سلوک میرے ساتھ اب چلو۔ اشر نظریں چرانے لگا تو وہ اس کا کندھا ہلا کے بولی، یوں کرو اپنے دوستوں کو بھی بلا لو، ٹوٹ پڑو مجھ پر جانوروں کی طرح اب سب۔ حریم، اشر چیخا تھا، اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی، لیکن حریم اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ وہ آنسولیوں سے دیکھ رہی تھی۔ لیکن مجھے سچ میں تم سے محبت ہو گئی تھی مسٹر اشر رحمان، کسی کا بدلہ نہیں لے رہی تھی تم سے۔ وہ خود پہ ضبط کرتی اپنی انگلی اس کے سینے پہ مارتی ہوئی بولی۔ اشر کی نظریں جھک گئی۔ حریم اسے چھوڑ کے صوفے پر جا کے بیٹھ گئی تھی، لیکن اشر اب سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ وہ دیر تک اپنے ہاتھوں کی چوڑیوں کو دیکھتی رہی، پھر ایک ایک کر کے سب چوڑیاں توڑنے لگی۔ وہ اشر آگے بڑھا تھا اسے روکنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس بیٹھتا، حریم سر اٹھا کے تیز نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی۔ اشر وہیں رک گیا، وہ پھر اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا۔ صبح صبح جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو فائق اپنی بیوی کے ساتھ صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ حریم پہ نظر پڑی، پھر نظر جھکا دی، جبکہ فیضہ مسکرا کے کھڑی ہو گئی۔ مارننگ حریم۔ حریم بھی جواباً مسکرائی۔ مارننگ۔ یہ اشر کے دوست کا گھر تھا جہاں ان کا نکاح ہوا تھا۔ اشر اسے دیکھ کے کھڑا ہو گیا، جبکہ حریم اسے نظر انداز کر کے فیق سے کہنے لگی، فیق بھائی مجھے میرے فلیٹ تک چھوڑ دیں گے؟ جی ضرور بھابی۔ وہ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اشر پہ نظر پڑی تو وہ اسے آنکھیں دکھانے لگا، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اشر کے کہنے پہ حریم نے اسے دیکھا بھی نہیں اور آگے بڑھ گئی۔ فیضا نے اسے روکنا چاہا، لیکن وہ نہ رکی اور دروازے سے وہ باہر نکل گئی۔ اشر بھی اس کے پیچھے تھا۔ گاڑی میں خاموشی رہی۔ اشر ایک نظر اس پہ ڈال بھی دیتا، لیکن وہ سامنے روڈ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی اب کہ وہ حریم کو پکارے یا اسے کوئی بات کرے۔ حریم اس سے اچھا خاصا آئینہ دکھا چکی تھی۔ فلیٹ کے سامنے گاڑی رکی۔ اشر اسے دیکھنے لگا۔ وہ بنا دیکھے گاڑی سے اتری اور تھکے قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سیڑھیاں چڑھتے وہ اپنے دروازے کے سامنے رکی۔ بیگ سے چابی نکال کے اس نے دروازہ کھولا اور اندر آ کے دروازہ بند کر دیا۔ ہوا نہ جانے کدھر تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کے بیگ پھینک کے واش روم میں چلی گئی اور شاول کھول کے اس کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ کب کے رکے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور ضبط کا بندھن ٹوٹا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ محبت کا ماتم، اعتبار کا سوگ، عزت کا سودا، کیا کچھ نہیں ہوا تھا اس کے ساتھ، وہ روئے جا رہی تھی۔ سردار محمد یوسف کے 2 ہی بچے تھے، سالار اور حریم۔ سالار بڑا تھا اور گاؤں میں حویلی میں ہوتا تھا، اپنے والد کے ساتھ اور دادی ممتاز بیگم کے ساتھ، جبکہ حریم شہر میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس کے لیے سردار محمد یوسف نے فلیٹ دیا تھا، جدھر وہ بوا کے ساتھ ہوتی تھی، جس نے اس کی ماں کی موت کے بعد بچپن سے اس کی پرورش کی تھی۔
اشر ایک چھوٹے گھرانے کا لڑکا تھا جس کا باپ حویلی میں صدیوں سے سردار محمد یوسف کے ساتھ تھا۔ جب وہ 15 سال کا تھا تب اس کی 20 سالہ بہن سردار سرار کے عوض کا نشانہ بنی تھی اور اس نے خودکشی کر لی تھی۔ دوسرے دن ہی اس کی ماں چل بسی اور پھر 1 مہینے کے بعد اس کا باپ بھی، وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ تب سردار محمد یوسف نے اسے اپنی سرپرستی میں لیا اور اسے پڑھایا لکھایا۔ وہ گاؤں کے اسکول میں ہی پڑھا تھا، پھر کالج شہر گیا اور پھر یونیورسٹی بھی وہیں شہر میں ہی جاتا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کا بدلہ سالار سے ضرور لے گا۔ تب ایک دن اس کی نظر حریم پہ پڑی جو شہر سے یہاں آئی تھی اپنی حویلی۔ وہ یہاں کم ہی آیا کرتی تھی۔ اس کے سبھی چہرے پہ اشر کی نظریں رک گئی تھیں۔ وہ بار بار نظر چراتا لیکن بدلے کی آگ اس پہ زیادہ حاوی تھی۔ لانچ میں آئے تو کافی فریش تھی وہ۔ بوا نے اسے دیکھا، وہ ضعیف عمر کی خاتون تھی جسے سنائی بھی کم دیتا تھا۔ انہیں حریم سے بہت محبت تھی۔ آگے میری بچی، فنکشن کیسا تھا؟ ٹھیک تھا بوا جی، وہ ایسا سے کہا کہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ کھانے کو لاؤں؟ نہیں، دل نہیں کر رہا۔ وہ ٹی وی لگا کے بیٹھ گئی تو بوا اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں نماز پڑھ لوں۔ اس نے اسباب میں سر ہلایا تو بوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی نظریں ٹی وی پہ تھی لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ اسے یکدم یاد آیا کہ وہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی خاموشی کیوں رہی؟ وہ لڑی کیوں نہیں اشر سے؟ وہ ہوتا کون ہے یہ سب کرنے والا؟ اس کے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچا کے اس کے احساسات سے کھیلنے والا ہوتا ہے کون؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی تاکہ ساتھ والے فلیٹ میں جہاں اشر ہوتا تھا وہاں جا کے وہ اشر کو سنا دے۔ جیسے دروازہ کھولا تو دروازے کے پاس بیٹھا اشر چونک کے کھڑا ہو گیا۔ حریم کی تیوریاں چڑھ گئی۔ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ وہ نظریں جھکا کے بولا۔ میں نے سوچا آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوگی میں خود لے لوں گی جا کے۔ جی، بابا صاحب نے کہا تھا کہ آپ کا خیال رکھوں۔ وہ سردار محمد یوسف کا خاص آدمی تھا اور وہ نے بابا صاحب بلاتا۔ حریم اسے آبرو اچکا کے دیکھنے لگی۔ بتایا نہیں بابا صاحب کو کہ ان کی بیٹی کو محبت کے نام پہ لوٹ چکی ہیں؟ اپنے 100 کارڈ بدلے کی آگ بجھانے کے لیے اشر نے تڑپ کے اسے دیکھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں بتا دوں؟ وہ نظر جھکا گیا۔ میں بتاؤں نہیں؟ تم سے پوچھ رہی۔ وہ چپ رہا۔ وہ اسے گریبان سے پکڑ کے آہستہ آواز میں گھرائی۔ میری طرف دیکھو۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ مجھے تمہارے اس خیال کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے بوریا بستر اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ گاؤں اپنے سردار صاحب کے پاس۔ جس کام کے لیے میرے قریب آئے تھے اور یہاں تھے وہ کمپلیٹ ہو چکا، اب دور رہو مجھ سے۔ میں بابا صاحب کو کال کر کے کہہ دوں گی کہ کسی اور کو بھیجے۔ آئی سمجھ؟ اپنی بات کہہ کے جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ وہ خاموش رہا۔ حریم اندر جانے کے لیے مڑی جب اشر کی آواز پیچھے سے آئی۔ کوئی بھی آ جائے میں آپ کو چھوڑ کے گاؤں نہیں جا رہا۔ آپ میرے نکاح میں ہیں اور آپ کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ حریم منہ موڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ اگر مجھے سب کو بتانا بھی پڑ جائے میں بتا دوں گا کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حریم غضبناک انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ مرنا ہے تم نے؟ تمہیں کیا لگتا ہے ان سب کے بعد وہ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ کتے کی موت ماریں گے تمہیں سب مل کے۔ مجھے منظور ہے۔ وہ اسے دیکھ کے بولا۔ حریم کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں یقین تھا، محبت کا یقین۔ میں پھر سے ان آنکھوں کا دھوکہ نہیں کھاؤں گی اشر رحمان۔ حریم کے لہجے میں کچھ تھا کہ اشر نظریں جھکا گیا جبکہ حریم دروازہ بند کر کے اندر آ گئی اور کافی دیر تک وہ دروازے پہ پشت دیے کھڑی رہی۔ آنسو اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ اس کا دل چاہ کے دروازہ کھول کے وہ اشر کو جا کے کہہ دے، بول دو کہ وہ سب جھوٹ ہے جو اس نے کل رات کہی تھی۔ وہ آج بھی اسے محبت کرتا ہے لیکن وہ کر نہ پائی، مان ٹوٹا تھا۔ اشر بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہ آگے بڑھ کے دروازے پہ دستک دے اور جب حریم دروازہ کھولے تو اسے وہ اپنی باہوں میں بھر لے اور اسے اپنی محبت کا یقین دلائے۔ لیکن سب اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یونیورسٹی جانے کے لیے وہ نیچے آئی تو اشر گاڑی میں سویا نظر آیا۔ اسے وہ دن یاد آ گئے جب حریم کے آتے اس کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کے کھڑا ہو جاتا۔ آئیے حریم میڈم، خادم آپ کی خدمت میں ہے۔ اور حریم ہنستے ہوئے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جاتی۔ اشر خسانہ سا ہو کے دروازہ بند کر کے اپنی ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ جاتا اور مسکرا کے حریم کو دیکھتا۔ ہمیشہ کتنا خوبصورت، تو حریم ہنس دیتی۔
وہ यूं ही उसे देख रही थी कि जब अशर की आंख खुली। हरीम को अपनी तरफ यूं देखती पाके वो कुछ देर उसके सभी चेहरे को देखता रहा। नजरें मिली, दिल धड़के। हरीम सर झटक के आगे बढ़ी जब अशर गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बाहर निकला और उसके लिए पिछली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। मैं खुद जा सकती हूँ, आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हरीम कुछ देर तंजिया नज़रों से उसे देखती रही। आम सोलिया में थी, वो किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। ब्लू जीन्स में ब्लैक शर्ट पहने, ब्लैक की शाल ओढ़े, उलझे बालों और बड़ी हुई शेप के साथ वो बहुत ख़ास लग रहा था। वो सर झटक के आगे बढ़ी और पीली सीट पे बैठ गई। अशर के चेहरे पे एक साया सा गुजरा। कल तक वो इसे तंग करने के लिए पीली सीट का दरवाज़ा खोलता और वह उसकी फ्रंट सीट पे बैठ जाती, और आज वो दरवाज़ा बंद करके अपनी ड्राइविंग सीट पे आके बैठ गया। हरीम, आप तो प्रिंसेस हैं, हम एक बहुत बड़ी सल्तनत की मलका और मैं एक आम सा इंसान जिससे आपसे बेहद मोहब्बत होगी है। माजी की यादों में से एक और याद अशर के ज़हन से टकराई। उसने सर झटक के बैक वीवर मिरर से हरीम को देखा। वो सपाट चेहरा लिए बाहर देख रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पे गहरी संजीदगी थी। वो लब काटता गाड़ी स्टार्ट करने लगा। सब ख़त्म हो चुका था और उसने खुद अपने हाथों से सब ख़त्म कर दिया था। हरीम का एतबार गार, उसकी मोहब्बत का, उसके एहसासात का तमस्खर। लेकिन हरीम ने बिना डरे उसे ऐना दिखा दिया था जिसमें देख देख के वो खुद शर्मिंदा हो रहा था। दोस्तों, क्या होने वाले अगले एपिसोड में? अगर आप चाहती हैं कि इसका अगला एपिसोड जल्द से जल्द अपलोड किया जाए तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। आप जितने ज़्यादा कमेंट्स करेंगे अगला एपिसोड उतना जल्द अपलोड किया जाएगा। मिलती हैं नावल एतबार सीज़न 2 की दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।